احیاء، زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور زندگی کا ثبوت، زندگی کا ثبوت میرے امام نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے وہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما کے اعلان کر دیا کہ تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر نیزے کی نوک پر بھی چڑھ جائے تو ہماری زبانوں سے قرآن مقدس پھر بھی جاری رہا کرتا ہے۔ دیکھیے، میں ملتان میں پڑھتا تھا، میں ایک بات آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ مرنے والے جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام پر کر دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ میں بڑی مقدس جگہ پر بیٹھا ہوں، ایک میرا ساتھی غلام رسول افغانستان کا جہاد وہیں پر رہنے والا، اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ہم نے کہا کہ کوئی باتیں سناؤ۔ ان دنوں میں وہ جنگ تھی، روس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو بات بڑی عجیب سناتا ہوں۔ اب وہ خان صاحب مجھے بات سنا رہا ہے، کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا، ہم نے انہیں دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد قبرستان سے گزر ہوا تو ہم نے کہا کہ چلو وہاں پر فاتح خوانی کرتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہاں پر گئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب ہمیں اس کی قبر دستیاب نہیں ہو رہی، مل نہیں رہی تھی۔ کہتے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے تو پیچھے سے آواز آئی کہ دوستو تم آگے جا رہے ہو، میری قبر تو پیچھے ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو میرے دوست نے مجھے بتائی۔ اور عجیب بات ایک اور اس نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست جو شہید ہو گیا، وہاں پر اس کی جیب میں کیسٹ تھی، تو بس وہ خود سنا کرتا، واللہ عالم کیا تھا اس میں، وہ کسی کو سننے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ شہید ہو گیا تو کہتا کہ ہمارے لیڈر نے، کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اب اس کی جیبیں خالی کرو، اسی طرح سے دفن کرتے ہیں۔ شہید ہو گیا۔ کہتے جب ہم اس کی چیزیں نکال رہے تھے، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے وہ کیسٹ نکالنے کے لیے، انہوں نے کہا شاہ صاحب خدا کی قسم عجیب بات یہ ہے، وہ سیدھا پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اپنی اس جیب پر لا دیا۔ بالآخر، اور کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ پریکٹس ہوئی ہے۔ اور عجیب ایک تیسری بات بھی اس نے سنا۔ اور پھر میں نے اپنی ان دنوں میں جو کتاب لکھ رہا تھا، میں اساتذہ کے وہ چیزیں تیار الحمدللہ وہ نوٹسز میں لکھتا رہا، میں نے اس کتاب پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں اس نے جو مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست وہاں پر برف کے اندر وہ دب گیا، وہیں پر وہ شہید ہو گیا، ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب برف کی پگھلی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا دوست جو شہید ہو گیا ہے وہ یہ ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے، اب ظاہر ہے کہ جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح بیٹھنے کی حالت میں تھا۔ کہتے ہیں ہمارے کمانڈر ان چیف کو بڑا جوش آیا، انہوں نے کہا اب سن، اگر تو سچا شہید ہے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں سیدھا ہو جا، سیدھا ہو جا۔ کہتے ہیں شاہ صاحب خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ سیدھا ہو گیا۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرید الاسد، انہوں نے خود مجھے بات سنائی۔ معیشہ قبرستان، شیخ معیشہ قبرستان ہمارے جامعہ کے بالکل ہے ساتھ ہی ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں میں قبرستان میں بابا جی قبلہ کا جانا آنا کافی تھا، رب سے لو لگانے کے لیے یہ مرحلہ بھی آتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ایک دوست کی قبر میں نے دیکھا وہ سیدھی کھلی ہے۔ دیکھیں میں اس مقدس جگہ پر بیٹھا وہ سنا رہا ہوں بات جو میرے بابا نے مجھے سنائی۔ میں نے پھر پوچھا بابا جی خواب کی بات ہے؟ نہیں خواب کی بات نہیں ہے۔ کہا قبر کھلی، میرے دوست وہاں سے ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میرے گھر والے میری بچی کا رشتہ یہاں کرنا چاہتے ہیں، وہ بندے اچھے نہیں ہیں،
انہیں جا کر میرا پیغام دے دیں کہ وہاں پر نہ کریں، وہ وہاں پر رشتہ کریں۔ بندہ جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام دے دیتا، میں اس مقدس جگہ پر میں اپنی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ملتان میں پڑھتا تھا، یہ اتنے بڑے اجتماع میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات جو اس وقت لوگ پڑھنے والے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ کو بھی بات سنائی۔ میں 2 مزارات پر بیٹھ کر، میں اس وقت ملا حسن حمداللہ قاضی مبارک، میر زاہد ملا جا، ان میں چیزوں کو میں ذرا پڑھ رہا تھا، مجھے شوق تھا معقولات کا۔ میں 2 مزاروں پر بیٹھ کے پڑھتا تھا بطور خاص، حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ساتھ تھا دربر شاہ صاحب، اور تیسرا حضرت شاہ رکن عالم کی وہ چھوٹی سی ساتھ مسجد ہے، وہاں بیٹھ کر پڑھتا۔ میں سونے کے لیے جب چھت پر گیا، ابھی میں سویا نہیں ہوں، میں نے دیکھا کہ جن کے مزارات پر بیٹھ کر میں مطالعہ کرتا ہوں، حضرت دربر شاہ صاحب وہ 600 سال ہو چکے تھے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے سامنے جلوہ فگن ہو گئے۔ ان دنوں میں بات چل رہی تھی کہ فیضان نظر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ ایک بزرگ استاد تھے، وہ کہتے کوئی فیضان نظر نہیں ہے، افغانستان سے ہی وہ آئے تھے، کوئی فیضان نظر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شاید بکھر جاتے، مگر ان 2 بزرگ شخصیتوں نے باتیں بہت سی ہیں، صرف اتنی بات کہتا ہوں، خلاصہ یہ تھا، گھبرانا جانا، فیضان نظر کا مسئلہ حق ہے، فیضان نظر کا مسئلہ درست ہے۔ اب یہاں یہ میدان کربلا میں فیضان نظر نہیں چل سکتا تھا؟ غور کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں، فرید الاسر نے جو ہمیں بتایا کہ بھئی صبر و رضا کی دستار بندی کرنا مقصود ہوتا ہے، تو پھر بازو کٹ جاتے ہیں، اف تک نہیں کہا جاتا، بازو کٹ جاتے ہیں، اف تک نہیں کہا جاتا، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، اف تک نہیں کہا جاتا، زبانیں کٹ جاتی ہیں، اف تک نہیں کہا جاتا۔ یارو یہ صبر و رضا کا یہ مقام ہوا کرتا ہے، تسلیم کا مقام ہوا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو جو مقام دیے، اپنے بندوں کو جو مقام دیے، وہ صبر و رضا کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو یزید کا پیغام تھا مٹ گیا، مٹتا جا رہا ہے، مٹ جائے گا، مگر یہ جو پیغام حسین ہے، جو نماز کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، تحدیث کی صورت میں ہے، تفسیر کی صورت میں ہے، امامت کی صورت میں ہے، یہ آج بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ رہے گا اور حشر میں بھی زندہ ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے واقعات ہیں یہاں پر کہ پھر ہوا کیا ہے، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کے ساتھ کیا بنا، ان کا حشر کیا ہوا، اور جو وہ امام علی مقام کے کیمپ میں آ گئے، اللہ نے انہیں مقام کیا دے دیا، انہیں مقام کیا دیا کہ آج بھی لوگ فضہ بی بی کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر سلام محبت پیش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑھاپے کی عالم میں بھی وہ دور سے ان مسافروں کو دیکھ کر پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہیں کہ جن کی اماں کی میں نوکری اور خدمت مدینہ منورہ میں کرتی رہی تھی، جب یہ پتہ چلا اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا، تو یہ وہ مقام تھا کہ آج بھی ان کا روضہ پاک پر دیوانے حاضر ہو کر سلام محبت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ سیالوی کا یہ عمل جو محبت کے ساتھ یہ پیش کرتے رہے ہیں، اور 10 دن سے ہی ہو رہے شیخ، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔